ماشاء اللہ بھائی، ہمارا آنا، آپ حضرات کو نیند میں سے اٹھانا، جگانا، بلانا ایک مستقل طریقے سے ہماری ایک محنت ہے، فکر ہے۔ ہم ایمان والوں کو اللہ نے جہاں توفیق دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا بھی اور ایمان لانے کا بھی، اللہ کو ایک ماننے کا بھی، تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی بہت بڑی خوشی بھی ہے۔ اس لیے کہ اس امت میں آنے کے لیے انبیاء دعا کیے تھے، کہتے پیچھے پوچھا اللہ تعالیٰ کہ اے انبیاء، تم کو تو ساری دنیا کی ساری دین کی باتوں کا سب سے اونچا مقام دیا، پھر بھی آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا چاہتے ہیں؟ امت کا مقام تو بہت چھوٹا ہے، نبی کا مقام بہت بڑا ہے۔ تو کچھ بولا گیا کہ اے اللہ اگر ہم لوگ آخری نبی کی امت میں آئیں گے تو ہمارا درجہ اور ہمارا رتبہ بہت بلند ہوگا، اس لیے کل قیامت کے دن 80 صف صرف مسلمانوں کے، یعنی امت محمدیہ کے ہوں گے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک ایک ایک صف ہوگی، تو 120 صف میں 80 صف تو ہے ایمان والوں کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی، اور سب سے زیادہ جو ہے تعریف، سب سے زیادہ اوبگت، سب سے زیادہ عزت کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور ان کی امت کا ہوگا۔ تیسری بات یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری دنیا کی ساری نبیوں کے اوپر جو شریعت بھیجا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری کر دیا، آخری شریعت ہے۔ اب یہ دنیا میں بھی چلے گی قیامت تک، قیامت کے بعد میں بھی، قبر میں اور حشر میں، جنت میں بھی یہی شریعت چلے گی۔ تو کہا اتنا بڑا اعزاز حاصل ہونے والا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ آنے کی نبی دعا کرے تھے۔ تو بہرحال ہم لوگ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل اور کرم کا معاملہ ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے نا اللہ کا، کہ اے اللہ ہم کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا۔ ڈاکٹر اختر عزیز صاحب جو ذمہ دار تھے ہمارے اس ایریے کے، بشیر آباد میں بھی رہے انہوں بہت دن تک، تو کہا جب ان کو خواتین کی ذمہ داری تھی ان کے اوپر سارے آندھرا پردیش کی، تو انہوں اپنے بیان میں بولا کرتے تھے، بھئی دیکھو اللہ میاں ہم لوگوں کو جہاں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا اور نبی کا امتی بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ دین کی باتوں کو سننے اور سنانے کا معاملہ بھی ہمارے سپرد کیا ہے، تو اس بارے میں روزانہ کم سے کم 2 رکعت شکرانہ نماز تو ادا کرو، اللہ کا فضل ادا کرو کہ بھئی اللہ میاں ہم لوگوں کو جو ہے ایمان والا بنائے۔ تو کہا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو اللہ نے نبیوں کے اوپر جو ہے دینے سے آگے پیچھے ہوا، لیکن ہم لوگوں کو بغیر مانگے کہ اللہ نے اپنی امت کو پیدا کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے لیاقت بھائی، جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو کوئی نعمت دیا ہے تو اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی شکر ادا کرنا بولے تو یا اللہ شکر ہے، یہ بھی ایک شکرش ہے، کھانے کے بعد میں بولتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر تو ہے، لیکن اصل شکر کیا ہے؟ تو کہا جب طاقت آتی ہے تو اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے، اللہ کو یاد بھی کرنا ہے، اور نبی کے طریقے پر سنت کے طریقے پر اپنا استعمال بھی کرنا ہے۔ تو کہا شکر، صحیح شکر تو یہی ہے کہ احکام خدا کی پابندی کرنا، نبی کی سنتوں کی پابندی کرنا، یہ اصل شکر ہے۔ اسی کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کلمے پر جینا، کلمے پر مرنا، یہ ایمان والے کی شان بتائی گئی ہے۔ تو کلمے پر جینا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نبی اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے دنیا سے جاتا رہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاتا رہے۔ یہ تو نمبر 1 پر آیا۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ بھئی اپنے ماتحتین کو، جیسا اپنے بچے ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے پڑوسی ہے، اپنے رشتہ دار ہے، ان لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، اس واسطے کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ہمارے خلاف بنے، کیونکہ انسان کے ساتھ میں شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے۔ تو کہا یہ شیطان اور نفس ہمارا برے کاموں کی طرف جو ہے رہبری کرتا ہے، جیسا کہا گیا وما ابرئ نفسی ان النفس، انسان کا نفس ہمیشہ نبی کو تک برائی کی جو ہے دعوت دیا ہے، تو ہم کو کون ہے، ہم کیا ہے اس کے سامنے؟ تو کہا جب نبی نفس برائی کی جو ہے دعوت دیتا ہے تو برے کاموں میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے، بعض وقت میں بھول بھی جاتا ہے، بعض وقت میں عمدن بھی ہو جاتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن چونکہ اللہ میاں کی طرف سے یہ اعلان ہوگا
کہ بھئی معمولی چیز کی بھی جو ہے یہ نیکی کا کام کیا ہے تو نیکی کی ثواب دینا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر برائی کرا ہے تو اس کا بھی عذاب دینا پڑے گا، کیونکہ قاعدے کے قانون کے مطابق ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پر ثواب اور عذاب کا معاملہ جب آئے گا تو یہی پڑوسی، یہی ہمارے رشتہ دار، یہی ہماری اولاد ہمارے خلاف ہوگی اور یوں کہے گی کہ عید کے، برات کے، فنکشن کے، ایسے خوشی کے مواقع پر ہماری پوری جو ہے ضروریات کو کرتے تھے، لیکن کبھی اللہ کے احکام کی بات ہمارے سامنے نہیں بتائے۔ اگر بولتے ہوتے تو ہم ضرور کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں یہ مایوس کن ہوگا کہ اللہ سب کچھ کیا مگر یہ کرتا ہوتا تو آج شاید یہ نتیجہ اور یہ منظر دیکھنے میں نہ آتا۔ تو ہمارا کام ہے کہ جہاں ہم اپنے خدا کی احکام کی پابندی کر رہے ہیں وہاں بات لوگوں تک پہنچانے کی، اپنے ماتحتین تک پہنچانے کی فکر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی فکر کرو۔ تو یہ دوزخ کی آگ سے بچانا کیسا؟ تو کہا اللہ کا جو ہے طریقہ، نبی کا جو ہے طریقہ لوگوں کے سامنے یعنی ایسے انداز سے پیش کرنا کہ وہ لوگ قبول کرنے والے بنے۔ بعض وقت لہجہ بھی، طریقہ بھی ہمارا ذرا زبردستی کا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ماتحت ہے نا، ہماری اولاد ذرا ڈرا کے دھمکا کے بولتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو تو ڈرا سکتے ہیں، لیکن جہاں چھوٹا بچہ ہوش میں آیا، بالغ ہو گیا، تو اب اس کو ڈرانا دھمکانا معاملہ وہ قابو کا نہیں رہتا، بلکہ اس کے پلے نہیں پڑتا، بلکہ بعض وقت میں الٹے باتیں بھی ہو جاتے ہیں اور دل میں نفرت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو سمجھا بجھا کر جو ہے بولیں گے تو انشاءاللہ وہ کرنے والا بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے جو ہے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچانے کا یہی مقصد ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی عمل کی دعوت دینا ہے۔ تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بزرگ حضرات جو ہمارے لیے ایک طریقہ نکالے ہیں وہ طریقے کو ہم اپنے زندگی میں لے کر آنے کی فکر کریں۔ وہ یہ ہے کہ بھئی جہاں ہم لوگ اپنے وطن میں، اپنی جگہ پر، اپنے مکان کے قریب میں رہ کر اللہ اللہ تو کر رہے ہیں، لیکن باہر ذرا جا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارا جو ہے مجموعہ ایسا ہے جو اللہ کے، رسول اللہ کے جو ہے باتوں سے دور ہے۔ ایساؤں کا دیکھنا بھی بعض وقت میں عبرت کی نگاہ سے آدمی کو عبرت بنتی ہے۔ اگر جو ہے جا کر دیکھیں گے اور ان لوگوں کو بات کریں گے تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں، آپ اگر ان کے سامنے اللہ رسول کی باتیں کریں گے تو ایک دم جو ہے وہ یا تو قبول کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے یا تو انکار کرنے میں جو ہے آپ کو خاموش بیٹھیں گے نہیں، بلکہ انکار ہی کریں گے، بولے ہمارے سب معلوم ہے جی، تم بولیں کہ کیا ضرورت ہے۔ تو کہا ایسے لوگ بھی جو ہے دنیا میں بستے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی ذرا فکر کرنا ہے، اس لیے کہ علامہ اقبال کا جو ہے شعر ہے، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو نہ ہو فکر اپنے حالت کے بدلنے کا۔ تو کہا نبی اگر فکر نہ کرتے، ہمارے بزرگ حضرات اگر فکر نہ کرتے، ہمارے بڑے اگر فکر نہ کرتے تو شاید عربستان سے دین یہاں ہندوستان نہیں پہنچتا۔ فکر کرے تو اللہ نے دین کی باتوں کو یہاں تک پہنچایا۔ آج ہم لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے رسول کی امتی بنے اور اللہ اللہ کرنے والے بنے، تو ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی فکر کرنا ہے۔ اسی لیے کہ کبھی 3 روز کی تشکیل ہوتی ہے، کبھی 40 دن کی تشکیل ہوتی ہے، کبھی جو ہے 4 مہینے کی ہوتی ہے۔ بہرحال جا کر آنے کے بعد میں احساس ہوتا ہے آدمی کو کہ بھئی ہم جو ہے وہ بولتے ہیں نا، مینڈک کنویں میں رہ کر ساری دنیا کو جو ہے سمجھتا تھا، کہتے کہ بھئی میں ساری جو ہے میں ایک بولی جو ہے ساری کی ساری جو ہے چیزیں میرے پاس ہی ہے۔ جب نکل کر باڈی سے نکل کر سمندر میں چلے جاتا ہے، تالاب میں جاتا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے ارے میں تو بالکل جو ہے ایک ایسی چھوٹی جگہ پہ تھا، یہاں تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا ہم جو ہے اپنی جگہ پہ رہ کر دین کے بعد عمل کرنا، دین پر جو ہے جمے رہنا، یہ خاص بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر فکر کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا میں جو ہے اس کی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے۔ اسی لیے کئی حضرات ہمارے ہندوستان میں جو بزرگ حضرات آئے ہیں وہ دور سے ہی آئے ہیں، کسی اور مقام سے ہی ہے، جیسا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنجر شریف سے ہے، اور خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت میں یہ گلبرگہ شریف میں آرام کر رہے ہیں، وہ دلی سے دور کہیں اور جگہ پر سے آئے۔ بہرحال وہ بھی ایک مقام سے آئے۔
بہرحال جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں وہ دور ہی سے آئے ہیں، یہ مقام کے کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں وہ لوگ اپنی جان تک دے دیے ہیں آ کر، کم سے کم اپنا پسینہ بہا کر جو ہے کم سے کم لوگوں تک پہنچنے کی فکر کریں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہماری جو ہے اس بات کو قبول کرے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آدمی اپنے بس کی محنت کرے گا تو خدا اپنے یعنی اپنے جو ہے رحمت کا، اپنے شان کے مطابق ہمارے ساتھ میں فیصلہ کرے گا۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ لیاقت بھائی ایک دو تین روز کے واسطے اپن جو ہے جماعت میں جاتے رہتے ہیں، کیونکہ بہت روز سے جو ہے ارادہ تو ہو رہا ہے آپ کا، لیکن حالات کے اعتبار سے ذرا آگے پیچھے آپ بھی ہو رہے ہیں اور ہم بھی جو ہے ذرا مصروف ہیں، تو ایک جماعت اپنی بنائیں گے 3 روز کے واسطے، اطراف کے واسطے، ٹھیک ہے؟